بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیسے جانور کو ذبح کیا؟ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیاہی اور سفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے دو مینڈوں کی قربانی اپنے دستے مبارک سے کی اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور زبان سے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ دوسری روایت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے ہے اور یہ روایت مسند احمد، سنن ابی داود، سنن ابی ماجہ اور سنن دارمی وغیرہ میں موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن یعنی عید قربان کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سیاہی سفیدی مائل سینگوں والے دو خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان کا رخ صحیح یعنی قبلہ کی طرف کر لیا تو یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا سورہ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 ثلاثہ سے آگے آیت نمبر 79۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے ساتھ پڑھا اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور یہ پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جانور کے گلے پر چھری چلا دی۔ ایک اور روایت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ بھی پڑھا۔ یہ آیت پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 7 آیت نمبر 161 ہے۔ یہ بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ان دو روایتوں کی روشنی میں دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی قربانی کو اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کیا۔ ایک تو یہ سنت ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ ایک روایت مسلم شریف میں ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 63 جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقیوں کو علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما دیا۔ تو اس روایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو دوسرے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروایا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے اگر ذبح کرنا جانتا ہے۔ اگر ذبح کرنا نہیں جانتا تو سیکھ لیا جائے اور آئندہ کے لیے اپنی ترتیب بنائی جائے۔ نہیں ذبح کرنا جانتا تو جو ذبح کرنا جانتا ہے اس سے ذبح کروا لیا جائے، اور ذبح جب جانور ہو تو اس جانور کے پاس رکھے۔ الترغیب و ترغیب میں ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت ہم اہل بیت یعنی خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس لیے اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو چلو جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس کے پاس رہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو قبلہ رخ لٹا لیا جائے
اس کی صورت پاکستان میں تو یہ بنتی ہے کہ جانور کے پاؤں ایک جانب کر لیے جائیں اور جانور کا سر ایک جانب کر لیے جائے، یعنی شمالاً جنوباً جانور کو لٹایا جائے اگر ممکن ہو سکے تو۔ جانور کے لٹانے کے بعد جانور کے جو ٹانگیں ہیں اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا جائے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے رکھا، اور اس کے جانور کی لٹانے کے بعد اس کی گردن کو تھوڑا اوپر کی جانب کر کے جانور کی پوری گردن اس میں دیکھ لیا جائے، جو جیسے انسانوں کی گھنڈی ہوتی ہے، جہاں گھنڈی ہے وہاں سے چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ذبح کرنے میں جلدی کی جائے، دیر نہ لگائی جائے۔ اور جب ذبح کرنا ہے قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرتے ہوئے 4 چیزیں ہیں، ایک خوراک والی نالی ہے، ایک سانس والی نالی ہے، اور اس کے ارد گرد 2 خون کی نالیاں ہیں، ان چاروں کو کاٹنا ہے۔ اس کے بعد پیچھے وہ ریڑھ کی ہڈی کی جانب جو پوری ایک سلسلہ ہے اس کے اندر حرام مغز ہوتا ہے، اس کو نہ کاٹا جائے۔ بعض لوگ اس کو حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ جو حکم دیا ذبح کرنے کا، جب یہ سانس والی نالی اور خوراک والی نالی اور خون کی رگوں میں سے کوئی ایک رگ بھی کٹ گئی تو یہ خون نکل جائے گا۔ خون جب بہہ جائے گا، اس کو کہتے ہیں دم مسفو، یہ بہہ جائے گا، اس کے ساتھ ہی ساری بیماری اس سے نکل جائے گی۔ جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ 2 رگیں کٹ گئیں، خوراک والی نالی، سانس والی نالی اور خون والی نالیاں، یہ چاروں کٹنے کے بعد پھر اس کی کھال کو کاٹنے لگ جاؤ یا اس کا حرام مغز کو کاٹنے لگ جاؤ، یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے ذریعے سے جانور ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ خون جو بیماری والا خون ہے وہ نکلے گا نہیں، اس لیے اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیں، اور جب تک جانور کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال کو بھی نہ کاٹا جائے اور اس کی ہڈیوں پہ چھری نہ ماری جائے، اس کو ٹانگیں نہ ماری جائیں، اس کا اکرام کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قربانی والے جانور پر رحم کرے گا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنے جانور کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو، اس کو تیز چھری سے ذبح کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ مرنے سے پہلے وہ مرنے کا منظر نہ دیکھے۔ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں اور یہ جانور ہمارے لیے سواریاں بنیں گی، اس لیے ان کا اکرام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ بے اکرامی والا معاملہ نہ کیا جائے۔ اگر بے اکرامی والا معاملہ کریں گے تو پھر یہ سواریاں ہمارے لیے کیسے اچھے انداز کی سواریاں بنیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی ایک بکری کو ٹانگ سے کھینچ کر لے کے جا رہا تھا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور اس کو ڈانٹا، کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، تو جانور کو موت کی طرف ایسے ہانک کر لے کے جا رہا ہے، اس کو عزت کے ساتھ لے کے جاؤ، پیار کے ساتھ لے کے جاؤ، اس لیے جانور کا بھی اکرام کیا جائے۔ جب جانور کی پوری روح نکل جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس وقت جانور کی کھال اتاری جائے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک تو کساب لوگ جتنے بھی ہیں، پیشہ ور ہیں یا غیر پیشہ ور، یہ سارے کے سارے جانور کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، جانور کا حرام مغز کاٹ دیتے ہیں، اس سے جھٹکے والا کام ہوتا ہے۔ پھر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو ایسے ہی چھری لگا کے اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں، ایسے کاموں سے بچا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، حلق والی رگ، سانس والی رگ اور 2 اس کی خون والی، یہ کٹ گئی، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے۔ جانور کے سامنے چھری بھی نہ تیز کی جائے، اس کو چھری دکھائی بھی نہ جائے، اور جب جانور کو لٹا لیا، اس کو ذبح کر لیا،
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर दुआएँ पढ़ ली जो कुरानी आयत शुरू में बताई। ये पढ़ने के बाद फिर एक दुआ है जो पढ़ी जा सकती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन, जिसकी तरफ से कुर्बानी है उसका नाम ले लिया जाए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन फ़ुलान इब्न फ़ुलान, ये तो वैसे कह रहा हूँ, यानी अब्दुल्ला है उसकी माँ का नाम फ़लाँ है या बाप का नाम फ़लाँ, वो ले लिया जाए। कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दुआ पढ़ना, ये मिशकात शरीफ में ये रिवायत है, ये दुआ पढ़ ली जाए। इन बातों को एक मरतबा फिर दोहराए देता हूँ। जानवर को क़िबला रुख लेटा लिया जाए, अपने पाँव को जानवर के टांग पर रखा जाए और उसकी गर्दन पर जब छुरी चलाई जाए तो दुआओं का एहतमाम कर लिया जाए। और जानवर को ज़िबा करते वक्त उसकी दो खून की रगें, सांस की नाली और ख़ुराक वाली, इनको काट दिया जाए। अच्छे तरीके से जब खून बह चुके, जानवर ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसकी खाल को उतारा जाए। जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना किया जाए, जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना किया जाए और छुरी भी पहले से अच्छी खासी तेज़ हो ताकि उसे तकलीफ़ ना हो। ये इसकी तरतीब है। और दुआएं अगर कोई पढ़ सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कागज़ के ऊपर लिखकर सामने अगर कोई खड़ा हो जाए वो भी बेहतर है, नहीं पढ़ सकता तो तब भी खैर है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ दिया जाए। तो ये जानवर के सही तरीके पर, इस्लामी शरई तरीके पर जानवर को ज़िबा करने का आपको तरीका बतला दिया। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।